إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله الا وہی القلب. میرے محترم دینی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بننے اور بگڑنے کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے. انسان یا تو بنتا ہے یا بگڑتا ہے. ابھی آپ نے سنا بچوں کے بگاڑ کے تعلق سے، بچوں کی فکر کرنے کے اعتبار سے، لیکن مسئلہ صرف بچوں کا نہیں ہے، بڑوں کا بھی ہے، مردوں کا نہیں ہے، عورتوں کا بھی ہے. ہر آدمی اس بگاڑ کا شکار ہو سکتا ہے. بگاڑ شروع کہاں سے ہوتا ہے اور سدھار شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اگر اس نقطے کو یاد رکھا جائے تو ہماری کوششیں صحیح رخ پر چلتی ہیں. اگر ہم کو معلوم ہی نہ ہو کہ مرض کہاں ہے اور اس کے اسباب کیا ہیں تو پھر ہم دوائی اپنے پاس رکھ کے بھی صحیح ڈھنگ سے علاج نہیں کر سکتے ہیں. دوائیوں کا خزانہ ہے لیکن مرض معلوم نہیں. ساری دوائیاں ہو کر بھی نہ ہونے کے برابر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علاج کے لیے مرض کا جاننا ضروری ہے، صرف دواؤں کا پانا کافی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مضغہ، خبردار آدمی کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ ایک گوشت کا ٹکڑا لوتھڑا اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر اس ایک حصے میں جسم کے ایک ٹکڑے میں بگاڑ آ جائیں، فساد آ جائیں، سارا جسم بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے. سوال ہے کہ وہ حصہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جواب دیا. آپ نے فرمایا الا وہی القلب، خبردار اچھی طرح جان لو وہ ٹکڑا آدمی کا دل ہے. الا وہی القلب، آدمی کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل، جس میں نیت ہوتی ہے، جس میں ایمان ہوتا ہے، جس میں تقویٰ ہوتا ہے، جس میں اللہ پر توکل ہوتا ہے، اللہ کی باتوں پر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین ہوتا ہے، جس میں محبت ہوتی ہے، جس میں خوف ہوتا ہے، جس میں خشیت ہوتی ہے، جس کے اندر برائیاں بھی ہوتی ہیں. اسی دل میں کفر ہوتا ہے، اسی دل میں نفاق ہوتا ہے، اسی دل میں حسد ہوتا ہے، اسی دل میں تکبر ہوتا ہے، اسی میں ریاکاری کے جذبات ہوتے ہیں، اسی میں دنیا پرستی ہوتی ہے اور ساری بیماریاں بھی اس میں ہوتی ہیں. یہی وہ دل ہے جہاں سے برائیوں کی شروعات ہوتی ہے. یہی وہ دل ہے جو ارادے کرتا ہے اور پھر جسم اس کا غلام ہوتا ہے. جسم دل سے نکلنے والے حکموں کو پورا کرتا ہے. ایک شرابی ہے، دل میں خیال آیا شراب پئیں گے، گھر سے نکلتا ہے، چپل پہنتا ہے، جوتے پہنتا ہے، شراب خانے کی طرف چل دیتا ہے. قدم کہاں؟ شراب خانے کی طرف. پھر جیب میں پیسے ڈالتا ہے، ہاتھ پیسے نکال کے اس کو دیتا ہے، شراب خریدتا ہے یا شراب خانے میں جا کے بیٹھتا ہے، اپنے ہاتھوں سے جام بھرتا ہے، گلاس ہاتھ اٹھاتا ہے اور پھر اس کے ہونٹ، اس کی زبان، اس کا حلق سب حرکت میں آ جاتے ہیں.
شروعات کہاں سے ہوئی؟ چلو شراب پیتے ہیں، شراب پینے کو جی کر رہا ہے، یہاں ارادہ پیدا ہوا اور آدمی کے ہاتھ پاؤں اور اس کا پورا جسم حرکت میں آ گیا۔ تو انسان کے دل میں بگاڑ کی شروعات ہوتی ہے، اسی طرح سے انسان کے دل ہی میں سدھار کی شروعات ہوتی ہے۔ شراب کا جام لے کے گھر پہ آیا، دیکھا بچہ بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، اور اس کی لاپرواہی کی وجہ سے بیماری بڑھ گئی۔ ڈاکٹر کے پاس لے کر دوڑیں، ڈاکٹر بولا اب مشکل لگ رہا ہے۔ رشتہ دار بولتے ہیں دیکھ تیری وجہ سے ایسا ہوا، تو دھیان نہیں دیتا ہے، بچہ بیمار تھا، تو شراب میں پڑا رہا اور تیری وجہ سے بچے کی موت ہو گئی، تو نے دھیان نہیں دیا، وقت پر اس کو دواخانے نہیں لے گیا۔ دل کے اندر افسوس ہوتا ہے، ندامت ہوتی ہے، اپنے آپ کو کوستا ہے۔ گھر پہ آتا ہے، شراب کی جو بوتل ہے اس کو اٹھا کے پٹک دیتا ہے، آج کے بعد کبھی نہیں پیوں گا میں نے بہت بڑی غلطی کی، بہت بڑا نقصان مجھ کو ہوا، میری وجہ سے میرے بچے کی جان گئی۔ یہی وہ شراب ہے جس کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہوا، آج کے بعد کبھی اس کو نہیں پیوں گا، پٹک دیتا، پھینک دیتا اس کو، اور ارادہ کرتا ہے کہ اب میں اچھا جیوں گا۔ کہاں سے شروعات ہوئی؟ دل سے۔ خیر کی شروعات بھی دل سے ہوتی ہے، شر کی شروعات بھی دل سے ہوتی ہے۔ اس دل کو صحیح کرنا ساری زندگی کو صحیح کرنے کے لیے ضروری ہے، لہٰذا دل کی اصلاح سے زندگی کی اصلاح۔ لیکن دل کی اصلاح کیسے ہوتی ہے؟ دل کی اصلاح ہوتی ہے دینی مجالس میں بیٹھنے سے۔ آپ دیکھیں بہت سارے لوگوں کو معلومات ہوتی ہے لیکن زندگی میں عمل نہیں ہوتا ہے۔ دینی مجالس میں آتے ہیں، بات سنتے ہیں، دل کی کیفیات بدلتی ہیں، دل میں ارادے پیدا ہوتے ہیں، اپنی زندگی کو بدلنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ پہلے بھی تو معلوم تھا سدھرنا چاہیے، لیکن ایک دھکے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ گاڑی سٹارٹ ہو۔ اکثر اوقات انسان کو وہ دھکا نہیں ملتا ہے، وہ دھکے کے لیے تو یہاں آتے ہیں، ورنہ معلوم تو ہم سب کو ہے، اللہ کی بات ماننا، رسول کی بات ماننا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، جھوٹ نہیں بولنا، خیانت نہیں کرنا، کیا نہیں معلوم ہے ہم لوگوں کو؟ بہت ساری چیزیں معلوم ہیں، لیکن وہ چیزیں زندگی میں آ نہیں پاتی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کے سدھرنے کے لیے، انسان کے بہتر بننے کے لیے معلومات ضروری ہے لیکن کافی نہیں ہے۔ معلومات ضروری ہے، معلوم ہی نہیں تو کرے گا کیا؟ معلومات ضروری ہے لیکن کافی نہیں ہے۔ معلومات کے ساتھ ایک دوسری چیز ہونا چاہیے، وہ ہے جذبات، اچھے جذبات، اچھی زندگی گزارنے کے جذبات۔ وہ جذبات اتنے قوی ہوں، اتنے زیادہ طاقتور ہو جائیں۔ وہ جذبات کیسے ہوتے ہیں؟ کچھ اٹھانا ہے، معلوم تو ہے اٹھانا ہے، لیکن جسم میں طاقت نہیں، اب اٹھانے کی پوری کوشش کر رہا ہے لیکن اٹھ رہا نہیں۔ معلوم تو ہے اٹھانا ہے لیکن جسم میں طاقت نہیں ہے۔ وہ جو طاقت ہے اس کا نام جذبات ہے۔ انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ مجھے اچھا بننا ہے، صحیح زندگی گزارنا ہے، مرنے کے بعد آخرت ہے، حساب ہونے والا ہے، دنیا کی زندگی فانی ہے، سب معلوم رہتا اس کو۔ بہت ہی جاہل قسم کا آدمی ہوگا جس کو نہیں معلوم ہوگا، معلوم ہے، لیکن جذبات جو ہیں وہ اتنے مضبوط نہیں ہوتے ہیں کہ اس کو تھوڑا دھکا دے کے کہیں اور لے جائیں، اس راستے سے ہٹا کے دوسرے راستے پر لے جائیں۔ ان جذبات کی قوت کے لیے دینی مجلس میں بیٹھنا ضروری ہے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ۔ آدمی سوچتا ہے کہ معلوم تو ہے واپس جا کے کیا کریں گے، کیا وہی باتیں ہوں گی، باتیں وہی ہوں گی، لیکن کیا ان باتوں کے جاننے سے تیری زندگی میں وہ کیفیات آئیں کہ تجھ کو وہ ہٹا سکیں غلط راستے سے؟ نہیں۔ تیری معلومات تو صحیح ہیں
تیرے جذبات اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھ کو کھینچ سکے غلط راستے سے سیدھے راستے کی طرف۔ وہ جو جذبات ہیں ان کو مضبوط بنانے کے لیے ہم دینی مجالس میں آتے ہیں، اور ساتھ ہی معلومات بھی مل جائیں۔ کوئی نئی حدیث سامنے آ گئی جو اب تک نہیں سنی تھی، کوئی آیت اس کی تفسیر نہیں معلوم تھی، کوئی غلط عقیدہ ہمارے دلوں میں بیٹھا ہوا تھا وہ نکل گیا، کوئی بدعت تھی یا کوئی سنت تھی جس کو ہم نہیں جانتے تھے، یہاں آ کے کچھ چیزیں معلوم بھی ہوتی ہیں۔ لیکن ایک انسان اگر سالوں سال آتا رہے تو دھیرے دھیرے معلومات اس کے پاس جم جاتی ہے، اور دھیرے دھیرے اس کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ ابھی نیا ڈیٹا اتنا نہیں آ رہا، بہت کچھ میں سیکھ لیا۔ اب وہی باتیں آتی ہیں، یہ حدیث فلاں درس میں بھی سنا تھا، یہ آیت پہلے بھی سن چکا ہوں، یہ واقعہ معلوم ہے، پھر اس درس میں آیا، اس ٹاپک میں بھی یہ تھا، اس ٹاپک میں بھی آیا۔ تو اب نئی معلومات آنے کا معاملہ کیسا ہو جاتا ہے؟ تھوڑا سلو ہو جاتا ہے، اور جیسی نئی معلومات کا معاملہ سلو ہوتا ہے اس کا دماغ فاسٹ ہو جاتا ہے۔ یہ کیا سوچتا ہے؟ کافی ہو گیا، اب میرے کو بہت آ گیا، اب جانے کی ضرورت نہیں ہے، معلومات بڑھ گئی ہے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میرے جذبات کل جتنے تھے اس سے پاورفل ہوئے کیا۔ ویسے ہی جیسے ایک آدمی جم میں جاتا ہے، ایکسرسائز کرتا رہتا ہے، اس کے بعد بولتا ہے کہ اب سب تو معلوم ہو گیا کیا کرنا ہے، کون سے ویٹ اٹھانا ہے، کون سا کیا کرنا ہے، پورا انسٹرکٹر نے سکھا دیا، اب وہ جم کے جو ویڈیو ہیں یوٹیوب پہ دیکھتا رہے۔ ہیلتھ بنتی؟ بولی سارے تو دیکھتا میں، یہ سب معلوم ہے کیا کرنا ہے، لیکن وہ کرنا نہیں ہے، وہ جم جا نہیں رہا ہے، وہ ایکسرسائز کر نہیں رہا ہے، ہیلتھ بنے گی؟ تو معلومات کے ساتھ ساتھ جذبات بھی ضروری ہیں، وہ قوت ضروری ہے، وہ طاقت ضروری ہے۔ خالی یوٹیوب کا ویڈیو دیکھ کے آپ ہیلدی بن جائیں گے؟ نہیں، آپ کو ایکسرسائز کرنی پڑے گی، وہ طاقت حاصل کرنی پڑے گی۔ اسی طرح سے خالی معلومات جمع کر کے دین کی آپ واقعی مضبوط نہیں بن گئے، ایمانی طاقت ویسی آئی کیا؟ ایمان کیا ہے معلوم، لیکن یقین وہ آیا کیا؟ اللہ پر توکل کس کو کہتے ہیں معلوم پڑا، لیکن توکل ویسا دل میں آیا؟ تقویٰ کس کو کہتے ہیں معلوم ہو گیا، تقویٰ ویسا زندگی میں آیا کیا؟ نماز میں خشوع کس کو کہتے ہیں، خشوع زندگی میں نماز میں آیا کیا؟ اللہ سے محبت کیسی ہونی چاہیے معلوم پڑ گیا، اس کی اہمیت معلوم پڑ گئی، ویسی زندگی میں محبت آئی کیا؟ ہم معلومات کو ہی دین سمجھ لیتے ہیں، معلومات آ گئی ہم دیندار بن گئے۔ کیا معلومات آ جانے سے آدمی دیندار بن جاتا ہے؟ ویسے کوئی انسان کوئی انسائکلوپیڈیا لکھنے کے لیے اسلام کی باتیں ساری معلوم کرے، ویکیپیڈیا میں ڈالنے کے لیے معلوم کر لیا، ٹائپ کر دیا، ہو گیا، آرٹیکل بنا لیا، واٹ از اسلام، مسلمان ہو گیا وہ؟ اس کی زندگی میں اسلام آ گیا؟ نہیں۔ معلومات کافی نہیں ہے، ضروری ضرور ہے، اس کی اہمیت ہے، اس کے بغیر غلط جائے گا آدمی، لیکن معلومات کو دینداری کا بدل سمجھ لینا یہ سب سے بڑی نادانی ہے، اور یہی ہوتا ہے اکثر۔ اور شیطان ہم کو یہ بولتا ہے سب تو معلوم ہے، کیوں جاتا رے پاگل، سب معلوم ہے۔ جو نہیں معلوم وہ لوگ جا رہے ہیں، بھولے بھالے لوگ جن کو نہیں معلوم کب چھوڑنا، جاتی رہتے ہیں جاتی رہتے ہیں جاتی رہتے، معلومات رہ کے بھی جا رہے ہیں وہ لوگ، پاگل ہیں وہ لوگ۔ تو اتنا سمجھدار ہو کہ تو کیوں جاتا؟ بعد میں ڈاؤن لوڈ کر لے، بعد میں سن لے، کتاب تو پڑھتا نا، بس ہے تیرے لیے۔ وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ معلومات کافی ہے، معلومات کافی نہیں ہے، وہ شروعات ہے، وہ سفر کی شروعات ہے، وہ راستے کا جاننا ہے، وہ خود سفر نہیں ہے۔ راستے کا جاننا سفر ہے، سفر کے لیے ضروری ہے کہ نہیں؟ بھئی آپ کو منزل پہ پہنچنا ہے، منزل پہ پہنچنے کے لیے راستہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ کافی ہے، معلوم ہے، پہنچ گئے۔ کسی انسان کو معلوم ہو کہ یہاں سے وہاں پہنچنے کے لیے کون سا راستہ ہے، معلوم پڑ گیا، الحمدللہ پہنچ گیا، چلنا پڑتا اس کو۔ اچھا، چلنے کے لیے ارادہ بھی کیا اس نے، لیکن اتنا بیمار ہے کہ پلنگ سے اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، پہنچ سکتا؟ وہ قوت اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کے ارادے کے باوجود بھی آپ نہیں کر پاتے۔
ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کل سے اچھا جیوں گا میں، سنت کے مطابق صبح کی دعا پڑھوں گا، شام کی دعا پڑھوں گا، روزانہ قرآن کی تلاوت کروں گا، میں کروں گا، کرنا ضروری ہے بہت. ارادہ کیا لیکن پھر کیا ہوتا، ڈھسل کے واپس نیچے آ جاتا. کبھی کبھی 2 دن کرتا لیکن اس کے بعد نہیں کر پاتا. وہ کیا چیز ہے؟ وہ انرجی نہیں ہے ہمارے پاس، وہ قوت نہیں ہمارے پاس. معلوم سب کو ہے لیکن ہم سب اپنی زندگی میں سے جوجھتے ہیں. ہم کو معلوم ہے، کسی اور کو ہم کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں. اپنے کو معلوم ہے، دل میں سے آواز نکلے ایسا لگ رہا، ہاں میں بولنے والا بول رہا ہے یا دل میں سے آواز آ رہی ہے، میرا مسئلہ ہے، ان کو کیسا معلوم؟ سب کا مسئلہ ہے یہ سب کا مسئلہ ہے کہ ہم جانتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے. وہ کرنے کے لیے اندر کی طاقت ضروری ہے، اس کے لیے دینی مجالس ضروری ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو معلومات آپ کے پاس ٹوٹل آ جائیں، فل سٹاپ لگا دے، ایک دم ڈاؤن لوڈ ہو گیا پورا آپ کا معلومات، تب بھی دینی مجالس میں آنا چاہیے. اس لیے نہیں کہ معلومات اب کیا بڑھے گا، سب تو معلوم. پی ایچ ڈی کیا میں نے، لیکن پھر بھی تجھ کو دینی مجلس کی ضرورت ہے. اپنے ایمان کی تجدید کے لیے ضروری ہے. جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے ویسے ہی آدمی کا ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے. اس کو آدمی کو تازہ کرتے رہنا چاہیے. اس کے لیے دینی مجالس ہے، صرف معلومات کے لیے نہیں. ورنہ آپ کو کہتے جاؤ گھر پہ، ہم لوگ آپ کو سینڈ کریں گے ویڈیو بنا کے. دینی مجالس کے ذریعے سے وہ ساری خیر ہم کو نصیب ہوتی ہے جس کے ذریعے اللہ کی سکینت ہمارے لیے نازل ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور فرشتے مجلس میں آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے ان لوگوں کا، ان کی تعریف کرتا ہے جو بیٹھ کر دینی مجالس میں اللہ کی بڑائی کہتے اور سنتے ہیں. یہ ساری خیر کہاں سے آئے گی؟ آج یہ مجالس کم ہوتی جا رہی ہیں انٹرنیٹ کے فروغ اور اس کی انتشار کی وجہ سے. تو یہ اس سے بچنا چاہیے، دینی مجالس میں آنا چاہیے. انٹرنیٹ والا بھی آدمی کیا کرتا، تھوڑا دیکھتا پھر نوٹیفیکیشن آتی ہے اس کو، کوئی دوست بھیج دیتا کوئی ویڈیو جوک والا، کبھی سیاست والا، کبھی کسی اور چیز کے بارے میں. اب پھر وہ درس سے ہٹ کے جاتا ہے اس کے اوپر. تو بعض اوقات تو آدمی ارادہ کرتا ہے کچھ دینی بات دیکھنے کا اور دوسرا ہی کچھ دیکھنے لگ جاتا ہے، اس کو یاد ہی نہیں تھا میں کس لیے موبائل اٹھایا تھا. ہوتا نا ایسا، بیچ میں ہی شیطان جمپ کر کے پیٹھ پہ بیٹھ کے بولتا ادھر نہیں ادھر چل، اس کو دوسری طرف لے جاتا ہو. موبائل رکھنے کے بعد یاد آتا کہ میں اٹھایا کیوں تھا اس کو، اور وہ تو رہ گیا، واپس پھر دیکھتا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے، یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے. کتنا بھی اچھا آدمی ہو، شیطان چھوڑے گا اس کو؟ وہ چھوڑے گا نہیں، وہ کوشش کرے گا. آدم علیہ السلام کو نہیں چھوڑا، آدم علیہ السلام کی اولاد کو چھوڑے گا نہیں. لہٰذا ایک انسان کو اپنے ایمان کی تجدید کے لیے، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہنے کے لیے دینی مجالس میں آنا بھی چاہیے اور لانا بھی چاہیے. ہمارے ساتھ ایک آدمی لائے بولے تو ہمارا آنا کنفرم ہو جاتا. اگر ہفتے بھر میں ہم کوشش کریں کہ بھائی اپنے کو جانا ہے، ہاں جانا ہے، تو بعض اوقات ہم بھول جاتے، وہ یاد دلاتا ہے، ارے تو بولا ہی نہیں اپنے کو جانا ہے نا، چلو آ جاتا آدمی. تو ایک انسان ہمیشہ اس بات کی کوشش کرے کہ اس کے ساتھ دوسرے بھی ہدایت کے راستے پر چلنے والے بن جائیں. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. آج حدیث نمبر 52 سے ہم شروعات کریں گے اور اس میں اللہ کے لیے محبت کرنے کی فضیلت ہے. انسان کی محبتیں بعض اوقات، اکثر اوقات رشتہ داری کی بنیاد پر ہوتی ہیں کہ کوئی انسان کسی سے محبت کرتا ہے، ماں باپ سے، بھائی بہن سے اور باقی رشتہ داروں سے. یہ محبتیں کس بنیاد پر ہوتی ہیں؟ رشتہ داری. وہ نیچرل ہے، بچپن سے ہی بچہ ماں باپ سے اور ماں باپ بچے سے محبت کرتے ہیں. یا پھر وہ محبت ہوتی ہے دوستیوں کی بنیاد پر، اسکول میں ساتھ میں پڑھے، بستی میں ساتھ میں کھیلتے ہیں. محبتیں اس طرح کی ہوتی ہیں جو دوستی کی بنیاد پر ہوتی ہیں اور کامن گولز کی بنیاد پر ہوتی ہے. تو بھی فٹ بال پسند کرتا، میں بھی کرتا، ہاں تجھ کو بھی یہ پسند، مجھ کو بھی یہ پسند. اسکول میں، بستی میں، کالج میں دوست بن جاتے ہیں کہ ایک پسند ہوتی ہے لوگوں کی. کبھی یہ محبتیں ہوتی ہیں فائدوں کی بنیاد پر، اس سے میرا فائدہ ہے تو اس کے ساتھ کیا ہے، اس سے جڑا رہتا ہے، وہ اس کو پسند ہوتا ہے. فائدہ ختم تو دوستی بھی ختم. تو بعض اوقات یہ محبتیں مفاد کی بنیاد پر ہوتی ہیں.
کبھی کسی کی محبت ہوتی ہے اس میں کوئی خوبی ہوتی ہے کہ وہ کسی کے بارے میں آدمی جانتا ہے یہ بہت سخی ہے، یہ بہت نیک ہے، یہ بہت اس کے اندر خیر ہے، یہ اچھا انسان ہے، تو اس سے محبت ہوتی ہے۔ سب سے بڑی محبت یہ ہے جو انسان اللہ کی خاطر کرے، ایمان کی بنیاد پر کرے کہ مسلمان ہے، ایمان والا ہے، میں اس کو پہچانتا بھی نہیں، یہ میرا رشتہ دار بھی نہیں، اس کا میرا کوئی لینا دینا بھی نہیں، بلکہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کا میرا اختلاف بھی ہے، لیکن پھر بھی ایمان کی بنیاد پر اپنے دل میں اس کے لیے محبت پیدا کرنے کی کوشش کرنا، اگرچہ کسی وجہ سے ناراضگی بھی ہو، شراب پیتا ہے اس لیے ناراض، مار پیٹ کرتا ہے اس لیے ناراض، لیکن پھر بھی کچھ بھی ہو، کون ہے؟ ایمان والا ہے، مسلمان ہے، تو اگر اس سے ناراضگی ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے تو اس سے محبت ہونا چاہیے اس کے ایمان کی وجہ سے، ایک ہی دل میں یہ دونوں باتیں بھی ہونا چاہیے۔ ویسے ہی جیسے ایک ماں اس کا بچہ اگر کچھ غلطی کرے ناراض ہوتی ہے، لیکن وہی بچہ اگر ٹھوکر کھا کے گرے تو خود دوڑ کے جاتی ہے، کیونکہ اس کے دل میں اس کی بچے کی کیا ہے؟ محبت ہے۔ ناراض بھی تھی لیکن محبت بھی ہے، اس کی ناراضگی نے اس کی محبت کو ڈیلیٹ نہیں کیا، اس کی محبت باقی تھی، لیکن تھوڑی سی اوپر ناراضگی بھی تھی، لیکن اصل کیا تھی اس میں؟ محبت۔ تو ایسی ایک ایمان والا اگر گناہ میں ہے، غلطی پر ہے، اس سے ناراضگی ہو، اس کو سدھارنے کے لیے، اس کی غلط کو ایکسیپٹ نہ کر لیں، چلتا تو جیسا بھی اچھا ہے تو نہیں، غلط غلط ہے، اس سے ناراضگی ہونا چاہیے، لیکن بیس میں، بنیاد میں محبت ہونا چاہیے کہ کچھ بھی ہو کیسا بھی ہو، کون ہے؟ ایمان والا۔ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا کہ جنت میں جانے کے بعد کچھ ایمان والے کہیں گے اللہ ہمارے کچھ بھائی تھے، نماز پڑھتے تھے، صدقہ کرتے تھے، روزے رکھتے تھے، لیکن یہاں ہم کو دکھ رہے نہیں، وہ کہاں ہوں گے؟ جہنم میں۔ یعنی گناہ گار تھے نا، وہ غلطیاں کی انہوں نے، لیکن پھر بھی یہ ان کی فکر کریں گے۔ یہ ایمان والے کا جذبہ ہونا چاہیے کہ چاہے کوئی مسلمان گناہ کرنے والا ہو، اس سے ناراضگی ہو، اس کے گناہ کی وجہ سے گناہ کو پسند نہ کریں، لیکن پھر بھی دل میں بات ہو کہ کچھ بھی وہ ایمان والا ہے، اس کو بچانے کی کوشش کرنا چاہیے، اس سے نفرت اور ایسی بات نہ ہو کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں کہ تو مر جائے، ایسے ہی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس محبت کی فضیلت کیا ہے جو اللہ کی خاطر ہو؟ آئیے آج کے درس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی خاطر محبت کرنے والے کو ملے گا کیا۔ ابو ادریس الخولانی رحمہ اللہ کہتے ہیں دخلت مسجد دمشق فَإِذَا فَتًى بُرَّاقُ الثَّنَايَا، میں دمشق کی ایک مسجد میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے اور ایک دم سفید روشن دانتوں والا، صاف دانت ایک دم، ظاہر بات ہے مسکرانے سے، بات کرنے سے معلوم ہوتا ہے۔ وَإِذَا النَّاسُ مَعَهُ، اور اس نوجوان کے ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اذا اختلفوا فی شیء اسندوه الیہ وصدروا عن رأیہ، جب بھی آپس میں ان میں کوئی اختلاف ہو جاتا، ڈسکشن چل رہا ہے مجلس کے اندر، بات چیت میں کبھی ڈسکس کرتے کرتے کوئی ڈفرنس ہو جاتا، اختلاف ہو جاتا، تو وہ اختلاف اس کے پاس پیش کرتے، آپ کا کیا بولنا ہے اس میں، اور پھر وہ اس پر رائے دیتا ہے، ایسا نہیں، ایسا ہے، یہ صحیح نہیں، یہ صحیح ہے، ان کی بات صحیح، ان کی غلط، اور پھر وہ اس کی رائے ہی سے فیصلہ کرتے ہیں، اس کی رائے کو گویا کہ صدر بناتے ہیں کہ ان کی رائے ہے تو فیصلہ ان کی بات سے ہوتا ہے۔ فَسَأَلْتُ عَنْهُ، یہ تابعی ہیں، کہتے ہیں کون ہے یہ نوجوان کون ہے جو لوگوں میں بیٹھ کے اتنا بڑے مقام پر ہیں کہ آپس میں جب بھی کچھ اختلاف ہو جاتا ہے یہ اس کے پاس پیش کرتے ہیں، وہ فیصلہ کرتا ہے، اتنا نالجبل، اتنا جانکار، اور ایسا کہ اس کی اتنی عزت، کون ہے یہ؟ فقیل ھذا معاذ بن جبل، لوگوں نے کیا کہا؟ یہ معاذ بن جبل ہیں، یہ وہی صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ہر نماز میں اس دعا کا اہتمام کرنا، کیا دعا ہے وہ؟ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اور بعض روایتوں میں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، تو کہا کہ یہ معاذ بن جبل ہیں۔ فلما کان الغد، اب یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا، بس اتنی مجلس چل رہی ہے، جا کے ڈسٹرب نہیں کیا کسی کو،
دیکھا ان کو، اچھا یہ ہیں کیا، اچھی بات. فلما كان الغد، جب اگلا حجرت، میں اس کی مجلس کے، جس مجلس میں دیکھا تھا اس کے ٹائم سے پہلے ہی مسجد جلدی جلدی دوڑا گیا دوپہر کے وقت میں. جب پہنچا فوجدته قد سبقني بالتحجیر، جب میں پہنچا تو دیکھا کہ مسجد جلدی آنے میں وہ مجھ سے بھی پہلے تھے. یہ نہیں کہ جو بڑا ہوتا ہے سب سے اینڈ میں آتا. صحابہ دیکھیے، یہ ایک عام معمول ہے کہ آدمی اپنی قدر بڑھاتا ہے، کیسے لیٹ آ گیا ہے، سب کو انتظار کراؤ تب جا کے معلوم پڑے گا آپ بڑے ہیں. ڈسپلنڈ آدمی ایسا نہیں ہوتا ہے، جو ٹائم ہے اس پہ ریڈی رہتا ہو، چاہے کوئی آئے یا نہ آئے. ہم لوگ بھی بعض اوقات درس میں آنے کے لیے کیا سوچتے، پہلے جا کے کیا کرنے کا، ہاں آرام سے جائیں گے ایک دم. نہیں، صحابہ جلدی کرتے تھے. کہتے کہ میں ان سے ملنے کے لیے جب جلدی پہنچا مسجد تو دیکھا کہ مجھ سے پہلے وہ پہنچے ہوئے ہیں، اور وَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي، بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں، واٹس ایپ چیک کر رہے ہیں. نہیں، ہم لوگ مسجدوں میں آ کے بھی فری رہتے تو کیا کرتے، ہاں سارے اپنی قضائے عمری پوری کرتے رہتے ہیں. جو بھی میسیجز اپنے باقی سارے چیک کرتے رہتے ہیں اس کو. بعض اوقات ویڈیو بھی دیکھتے ہیں اس میں، بعض اوقات موسیقی بھی ہوتی. کوئی نہیں ہے تو ڈر بھی نہیں رہتا اپنے کو، ہے نا، کوئی دیکھ رہا تھوڑی نا اپنے کو، دیکھ لو کیا ہوتا ہے اس میں. اور اللہ نہیں دیکھ رہا. مسجد کے اندر اس طرح کی چیزیں بالکل بچنا چاہیے، اور باہر بھی بچنا چاہیے جو فضولیات ہیں اس طرح کی، خصوصاً جو محرمات ہیں. جب میں مسجد پہنچا تو دیکھا کہ وہ مجھ سے پہلے پہنچے ہوئے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد میں آ کر نماز پڑھ رہے ہیں. وَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي قَالَ فَانْتَظَرْتُهُ حَتَّى قَضَى صَلَاتَهُ، کہا کہ میں انتظار میں رہا، میں جا کے انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ ان کی نماز پوری ہو گئی. ثُمَّ جِئْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ، پھر میں سامنے سے ان کے پاس آیا، میں ان کے قریب گیا اور سامنے جب نماز ہو گئی ان کے سامنے پہنچا. ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه وقلت والله إني لأحبك لله، کہ میں نے سلام کیا اور جا کے ان سے کہا اللہ کی قسم میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، میرے دل میں آپ کے لیے کیا ہے، بہت محبت ہے. فقال اللہ، انہوں نے کیا کہا، ابھی انہوں نے کہا نا کہ واللہ، اللہ کی قسم میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، قسم کھا کے کہا واقعی اللہ کی قسم. اللہ لفظ کیا ہے، اللہ، یعنی اللہ، کیا واقعی اللہ کی قسم. قلت اللہ، کہا کہ ہاں اللہ کی قسم میں واقعی آپ سے محبت کرتا ہوں. فأخذ بحوة ردائه، کہتے ہیں فأخذ بحوة ردائی، میری جو یعنی چادر ہے اس کا کنارہ پکڑ کے کھینچا اپنی طرف. فجذبنی الیہ، اور اپنی طرف یعنی پکڑ کے چادر کا کھینچ کے اپنی طرف کیا، ان کو نزدیک کیا. جیسے آدمی بات کرتے ہو کھینچتا نا، سن ذرا دھیان سے سن میں جو بول رہا ہوں، تو ان کی چادر پکڑ کے اپنی طرف کھینچا محبت سے. وقال ابشر، خوشخبری سن لے، خوشخبری سن لیں. فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تبارک و تعالی وجبت محبتی للمتحابین فی والمتجالسین فی والمتزاورین فی. کھینچ کے اپنی طرف کا سن، خوشخبری سن، ایک حدیث سناتا ہوں تجھ کو. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے میری محبت ان لوگوں کے لیے پکی ہو گئی، مل کے رہے گی، ان کو لازم ہو گئی میری محبت. کس کی محبت، اللہ کی محبت. میری محبت ان لوگوں کو مل کے رہے گی، وہ لازم ہو گئی جو میری وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں، کسی اور وجہ سے نہیں. کس کی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے، یعنی اللہ کے دین کی وجہ سے، کلمے کی وجہ سے، اسلام اور ایمان کی وجہ سے، جو میری خاطر آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں. والمتجالسین فی، اور میری خاطر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں. بعض اوقات اختلافات ہوتے ہیں،
جائیداد کا مسئلہ، ہاں رشتہ داری کا مسئلہ، کچھ اور مسئلہ، لیکن دینی وجہ سے وہ بھی اجتماع میں آیا، یہ بھی آیا، اب آمنا سامنا ہوا، ایسا نہیں، چلو ٹھیک ہے اختلاف اپنا اپنی جگہ ہے، لیکن یہ بھی مسلمان ہے، یہ بھی اللہ کے لیے آیا، یہ بھی دین کی بات سننے کے لیے آیا، میں بھی اسی لیے آیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، مصافحہ کیا، ٹھیک ہے، ہاں وہ بات، جھگڑا اپنا گھر پہ، جھگڑا اپنا باہر، یہاں نہیں۔ بعض اوقات دین کا کام ایک ساتھ کرنے والے لوگ جمع ہوتے ہیں، ان کے ذاتی اختلافات ہوتے ہیں، اب بعض اوقات اختلاف وہ دین میں بھی لانا شروع کر دیتے ہیں، کہ آدمی کہے کہ فلاں جو ہے ہم کو ایسا کرنا چاہیے، کہ نہیں 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 کرنا چاہیے۔ بعض اوقات آدمی ذاتی اختلافات کو دین میں داخل کر دیتا ہے، بھلے دین کو نقصان ہو، نہیں، اللہ کی خاطر محبت باقی رہنا چاہیے، چاہے آپس میں اختلاف ہو۔ اس بات کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے کہ ہم آپس میں مسلمان بھائی بھائی ہیں، اس کو یاد رکھنا چاہیے، بھلے ناراض ہو کسی سے، لیکن محبت بھی ہونی چاہیے۔ تو میری خاطر آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں ساتھ میں، والمتزاورین فی، اور میری خاطر ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے ملنے جاتے ہیں، میری خاطر محبت کرتے ہیں، میری خاطر آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور میری خاطر آپس میں مل بیٹھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے میری محبت ملنا یقینی ہو گیا، مل کے رہے گی ان کو۔ اس حدیث کو امام احمد اور ابن حبان نے روایت کیا ہے، الفاظ ابن حبان کے ہیں، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ ایک اور روایت میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المتحابون فی اللہ فی ظل العرش یوم القیامہ، اللہ کی خاطر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے، جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ کی خاطر انہوں نے، اللہ کی خاطر ہی اللہ کی محبت پہ، ایک دوسرے کی محبت پہ جمع ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو جمع کرے گا کہاں؟ عرش کے سائے میں، اللہ سایہ دے گا ان کو، لوگ دھوپ میں پریشان ہوں گے، ان کو سایہ ملے گا، کیوں؟ انہوں نے اپنے نفس پر قابو پا کر نفس کو چپ بٹھایا اور ایمان کی بنیاد پر محبت کی۔ کچھ بھی ہو، اپنا مسلمان بھائی ہو، اپنے آپ سے یوں کہا انہوں نے، اور اس سے محبت کی اللہ کی خاطر، اللہ کے خوف سے، کہ میں اللہ کی وجہ سے محبت نہیں کروں گا، اللہ مجھ سے ناراض ہوگا، تو اللہ کی خاطر اپنے دل کے برے جذبات کو، نیگیٹو فیلنگز کو انہوں نے پیچھے کیا اور ایمان کی بنیاد پر اس سے محبت کی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی محبت لازم، اور قیامت کے دن ان کے لیے کیا ہے؟ عرش کا سایہ ان کو نصیب ہوگا۔ جس کو چاہیے وہ کریں، جس کو نہیں چاہیے اس کی مرضی، یہ اللہ کی طرف سے آفر ہے، اللہ کی طرف سے یہ اپرچونٹی ہے، سب کے لیے ہے۔ ہم اپنے دل میں دیکھیں کہ اتنے لوگوں کے ہاں برابر ڈبے بنا کے رکھے ہوئے، اس سے نفرت، اس سے نفرت، اس کی دشمنی، اس کا تو موقع آیا تو چھوڑوں گا نہیں۔ ہمارے دل میں پورا ایسا وہ دواخانے کا رہتا نا، پورا میڈیکل کا، ہمارے دل میں بھی ویسے بنا رہتا ہے، ہر ایک کی دشمنیاں، نفرتیں، کینہ، کپٹ، بغض، عداوت اور سازشیں، کیا ہی پھینکو اس کو اٹھا کے، جہنم میں لے کے جائے گا ہی۔ دل صاف رکھنا اپنا، اور اللہ کی خاطر محبت رکھنا۔ ٹھیک ہے کوئی غلط کر رہا ہے، اس کی ناراضگی دل میں ہو، لیکن ذاتی بنیاد پر بغض و عداوت رکھنا صحیح نہیں ہے۔ دین کی بنیاد پر ناراض ہونا گنجائش اس کی ہے، بلکہ وہ خود اپنی ذات میں ایک دینداری کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ کی خاطر محبت، اللہ کی خاطر نفرت۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جو اللہ کی خاطر محبت کریں، اللہ کی خاطر نفرت کرے، اللہ کے لیے دیں، اللہ کے لیے دینا روک لیں، اس نے اپنے ایمان کو کامل کر دیا۔ تو ہمارے جذبات اللہ کی مرضیات کے اور اللہ کی محبت کے، اللہ کی رضا کے تابع ہونا چاہیے۔ اتنا آسان نہیں ہے، اسی لیے اتنا بڑا انعام اس کے لیے ہے کہ اللہ محبت کرے گا ان سے، اور اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے قیامت کے دن۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 53، اللہ کی نعمتوں کا حساب۔
عن ابی ہریرہ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال، دو صحابی ایک حدیث نقل کر رہے ہیں کیونکہ دونوں مجلس میں ہوں گے یا دونوں ایک دوسرے سے روایت کرتے ہیں، دونوں کی روایت ہے۔ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یؤتا بالعبد یوم القیامہ، قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے گا، فیقول اللہ لہ، اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا، الم اجعل لک سمعا وبصرا ومالا وولدا، کیا میں نے تجھے دنیا میں کان، آنکھیں، مال اور اولاد، یہ ساری نعمتیں نہیں دی تھیں؟ سننے دیکھنے کی صلاحیت دی، اور تجھ کو مال دیا، پیسہ اور کھیتی باڑی، جانور، مویشی، گھر، پراپرٹی، سونا چاندی، مال دیا تجھ کو، اور اولاد سے نوازا تجھ کو۔ وَسَخَّرْتُ لَكَ الْأَنْعَامَ وَالْحَرْثَ، اور تیرے لیے چوپایوں کو تیرے تابع دے دیا۔ آج تو ٹریکٹر ہیں، پہلے کیا تھے؟ بیل تھے، جانور تھے، گھوڑے تھے، ان سے کھیتی باڑی کی جاتی تھی۔ اور تیرے لیے چوپایوں کو اور کھیتی باڑی کو تیرے لیے مسخر کر دیا، یعنی تیرے حق میں مفید بنایا، تیرے تابع کر دیا۔ وَتَرَكْتُكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ، اور تجھے میں نے اس حال میں چھوڑا کہ تو بڑھتا چلا جائے مال و دولت میں، اور سرداری تجھ کو ملے، اور تربع، تو پھلے پھولے خوب تجھ کو ملے دنیا میں۔ ترأس تو لوگوں کا سردار بنے، ہیڈ بنے۔ ہر آدمی کہیں نہ کہیں باس ہے نا، کسی نہ کسی کے اوپر ہوتا ہے، اس کے تابع کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ تجھے دنیا میں چھوڑا کہ تجھے دنیا میں سرداری ملے، تیری ماننے والے بھی ہیں، اور تجھے دنیا میں تو پھلے پھولے، تربع، تجھے دنیا کی چیزیں خوب بڑھ کے ملیں۔ فَكُنْتَ تَظُنُّ أَنَّكَ مُلَاقِ يَوْمَكَ هَذَا، تجھے اس بات کا یقین تھا کہ آج تیری مجھ سے ملاقات ہونے والی ہے، ایک دن اللہ کے پاس پہنچ کے حساب زندگی کا دینا ہے، یقین تھا یا نہیں تھا؟ فَيَقُولُ لَا، کیا کہے گا؟ نہیں۔ دنیا میں سب لیا اس نے، کھایا پیا، پہنا اوڑا، سرداری ملی، اولاد ملی، مال ملا، یہاں پھلا پھولا، ساری نعمت انجوائے کیا، دس از مائی لائف۔ سارے انٹرٹینمنٹ اس نے کچھ چھوڑا نہیں، یہاں پہ سب مزے اڑا لیا دنیا میں۔ کاہے کو دیا تھا؟ آخرت کی تیاری کے لیے، اللہ کو جواب دینا تھا، کیسا جیا، یہ نعمتیں لے کے کیا کیا۔ تو آخرت کا احساس تھا کہ نہیں تجھ کو؟ آخرت کا یقین تھا کہ نہیں؟ یہاں ظن یقین کے معنی میں ہے۔ آخرت کے تعلق سے جب بھی گمان کا لفظ آتا ہے اس سے مراد یقین ہوتا ہے۔ تو تجھ کو یقین تھا کہ نہیں؟ تجھے اس بات کا احساس تھا کہ نہیں کہ اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے؟ نہیں، اس طرح کا کچھ بھی تھا نہیں میری زندگی میں۔ دنیا کی زندگی ہے، کھاؤ پیو موج کرو، یہاں بڑے بنو، بس ختم، مرنے کے بعد کون دے گا کیا ہوتا؟ اس مینٹالٹی کا وہ تھا۔ اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا، فَيَقُولُ لَهُ الْيَوْمَ أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي، آج کے دن میں بھی تجھے اسی طرح بھلا دوں گا جس طرح دنیا میں تو نے مجھے بھلا دیا۔ عربی زبان میں نسیہ کا لفظ دو طرح سے آتا ہے، ایک واقعی بھول جانا، کہ انسان میٹنگ تھی بھول گیا، یا فلاں چیز سفر میں لے جانے کے لیے بھول گیا، ہاں موبائل بھول گیا، بہت مشکل ہے، لیکن مان لیجئے بیوی بچے بھول جائے گا، موبائل نہیں بھولے گا، بھول گیا۔ ایک ہوتا ہے کہ یاد نہیں رہا، ایک ہوتا ہے کسی چیز کو یاد رکھنے کے باوجود اس کو ترک کر دینا۔ عربی زبان میں نسیہ کا لفظ ترک کے معنی بھی چھوڑ دینا، جس کو آپ کہتے ہیں، جانتے بوجھتے چھوڑ دینا بھی نسیہ کے معنی میں آتا ہے۔ چھوڑ دینا کہ آدمی کو معلوم ہوتا ہے یہ کرنا ہے، جیسے نماز کا وقت ہو گیا، آدمی کو یاد ہے لیکن چھوڑ دیا آدمی۔ تلاوت یا اسی طرح سے بہت سارے احکام دین کے ہیں، معلوم ہے، اوائڈ کیا، نظر انداز کر دیا اس نے۔ تو نے اللہ کو نظر انداز کر دیا، جیسے تو نے اللہ کو چھوڑ دیا
آج کا دن اللہ بھی تجھے چھوڑ دے گا، کیونکہ اللہ بھولتا وما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولتا نہیں ہے۔ تو یہ بھولنے سے مراد وہ بھولنا نہیں ہے، عربی زبان میں ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ اس کا بھولنا ایسا تھا کہ یاد نہیں، ایسا نہیں تھا، کیونکہ وہ یاد نہیں رہنا کسی چیز کا وہ تو اللہ کی طرف سے معاف ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں کچھ یا خطا کر جائیں تو اللہ ہماری پکڑ نہ کرنا۔ اللہ نے دعا قبول کر لی ہے۔ تو اگر کوئی آدمی بھول گیا، یاد نہیں رہا، پکڑ اس کی نہیں ہے۔ پکڑ تب ہے جب آدمی کو یاد تھا لیکن اس نے ایسا سلوک اس چیز کے ساتھ کیا جیسے بھولی ہوئی چیز کے لیے کرتے ہیں کہ یہ کیا ہی نہیں، اس کو جانتے بوجھتے ترک کیا۔ یہ بھولنا، بھلا ہوئے میں ڈالنا، جانتے بوجھتے اوائڈ کرنا، یہ بھلانا خطرناک ہے۔ تو تو نے جیسے اللہ کو چھوڑ دیا، آج اللہ تجھ کو تیرے حال پہ چھوڑ دے گا، کوئی مدد تیری نہیں ہوگی، بچایا نہیں جائے گا تجھ کو جہنم سے اور قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے۔ جیسے تو نے اللہ کو چھوڑ دیا تھا، آج اللہ تجھ کو چھوڑ دے گا۔ اللہ کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ سب پا کے اللہ کو کھونا سب سے بڑی محرومی ہے، اور اگر اللہ مل جائیں تو چاہے سب کھو دے آدمی، کچھ بھی نہیں کھویا اس نے بادشاہ کو پایا۔ وہ پھر سے واپس وہ دے سکتا ہے، بلکہ اس سے بہتر دے سکتا ہے۔ تو سب کچھ کھویا جاتا ہے، اللہ کو نہیں کھوتے ہیں۔ یہ وہ آدمی ہے جس نے سب پایا، اللہ کو نہیں پایا، اللہ کو کھو دیا، اللہ کو اوائڈ کیا اس نے۔ اللہ کو اوائڈ نہیں کیا جاتا ہے، اللہ کے حکم کو اوائڈ نہیں کیا جاتا ہے، اللہ کی پسند ناپسند کو اوائڈ نہیں کیا جاتا، اس پہ دھیان دینا پڑتا ہے۔ اس نے دھیان نہیں دیا، اس نے تھوڑا دیکھیں گے کیا ہوتا، نہیں، بلکہ یہ مانتا ہی نہیں تھا آخرت کو۔ ایسا آدمی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دے گا، کوئی مدد اس کی نہیں ہوگی، کوئی حفاظت اس کی نہیں ہوگی۔ تو یہ سزا اس کے لیے جس نے اللہ کو بھلایا دنیا میں۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور اسی طرح سے امام ترمذی نے، اور الفاظ ترمذی کے ہیں۔ حدیث نمبر 54، دنیا میں راحت و تکلیف کا معاملہ آخرت میں کیسے ہوگا؟ ابھی ہم نے دیکھا نا کہ اللہ کو پا کے سب کھو دے، کچھ نہیں کھویا اس نے۔ میرے پاس پیسے نہیں، میرے پاس گھر نہیں، میرے پاس یہ نہیں وہ نہیں۔ دین ہے تیرے پاس، ایمان ہے، اسلام ہے، ہاں، اب کچھ بھی نہیں رہا تو چلتا تیرے پاس جنت کا ٹکٹ ہے، تیرے پاس جنت کی چابی ہے، تیرے پاس دینداری ہے، دنیا میں کیسا بھی نکل گیا۔ ہاں، ایک آدمی ہے ٹرین، بعض اوقات کیا ہوتا، آدمی ٹکٹ نکالا، اب ٹکٹ نکالا اس نے، ریزروڈ ہے اس کا ٹکٹ، اب رات کا وقت ہے، دیکھ رہا ہے اس کی سیٹ پہ دوسرے آ کے سو گئے۔ اب بعض اوقات محروم ہو جاتے ہیں، کیا کریں گے؟ لیکن آدمی اس وقت میں کیا سوچتا ہے، صبح تک کا تو معاملہ ہے بھائی، چلو کسی طرح سے رات گزر جائے گی، کل تو منزل پہ پہنچنا ہے، وہ برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور خصوصاً اس اعتبار سے کہ آدمی سوچتا ہے جانے دو، یہ پریشان ہے، بیمار ہے، آرام کر لے، میں برداشت کر لوں گا، میرے اندر اتنی سکت ہے اور اللہ اس پر اجر دے گا۔ وہ تکلیف گزر جاتی ہے، اجر باقی رہتا ہے۔ ہاں، اگر کسی کو بولیں گے زندگی بھر اسی ٹرین میں رہنا ہے اور ایسا ہی رہنا ہے، تجھ کو تھوڑا مشکل پڑتا۔ تو آدمی تھوڑی تکلیف، بس 4 دن کی زندگی ہے بھائی، گزر جائے گی، اس کے بعد کیا ہے، گھر پہ پہنچنا ہے اپنے کو، آرام ہے، وہاں پہ پلنگ ہے، سو جائیں گے بھائی لمبے پاؤں کر کے۔ تو آدمی کو جب یہ تصور ہوتا ہے اور اس تکلیف کو آدمی وقتی سمجھتا ہے تو تکلیف بھی ہلکی ہو جاتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جب آدمی کسی تکلیف کو ہلکی سمجھتا ہے، وقتی سمجھتا ہے، اور اس کے بعد اس کے پاس راحت کا تصور ہوتا ہے، وہ تکلیف ہلکی ہو جاتی ہے۔ ہم زندگی کو سمجھو اتنی بڑی زندگی اپنی اور آخرت کا تصور نہیں اگر ہو تو یہ زندگی بڑی بھاری محسوس ہوتی ہے۔ لیکن یہی زندگی آدمی تکلیف والی ہے، پرماننٹ جاب نہیں، گھر میں کیش نہیں، اور کرائے کے پیسے نہیں، جاب بھی ٹھیک نہیں، تنخواہ بھی صحیح نہیں، آدمی یہ نہیں وہ نہیں، تو آدمی کیا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ لیکن
آدمی سوچے 4 دن کی زندگی ہے بھائی، نکل جائے گی ایسی، اس کے بعد آخرت ہے، اس میں جنت پرماننٹ. ہاں جنت کیسی ہے؟ 4 دن کی ہے، 11 مہینے بعد خالی کرنا ہے؟ نہیں، پرماننٹ. اور جنت کی نعمتیں یہاں سے اعلیٰ، نہ چھینی جائیں گی نہ کھوئے گا آدمی، چاہت سے کم نہیں ملے گا، چاہت سے کم، ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے وہاں پہ، ڈیمانڈ پہ سب ہے. تو 4 دن یہ نکل جائیں گے بھائی، کیسے بھی دین نہیں چھوڑنا، کیونکہ ٹکٹ نہیں گمانا. جنت کا ٹکٹ یہ گمنا نہیں چاہیے، باقی چیزیں گم گئی چلے گا، لیکن یہ چیز نہیں کھونا چاہیے، اس کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے. تو آدمی دین کو زیادہ سنبھالے گا چیزوں سے، اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. یقین آخرت کا دنیا کی تکلیفیں برداشت کرنا آسان کرتا ہے. جب دنیا کی محرومی آدمی کی نگاہوں میں ہو، اس وقت میں اگر وہ آخرت کے پانے کو سامنے رکھے تو دنیا کا کھونا چھوٹا ہو جاتا ہے، آخرت کی نعمتوں کا تصور اس کے لیے مرہم کا کام کرتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں آخرت میں کیا ہونے والا ہے. دنیا میں جو بہت عیش میں تھا اس کا کیا ہوگا، اور دنیا میں بہت تکلیف میں دیندار تھا اس کا کیا ہوگا. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یؤتا بانعم اہل الدنیا من اہل النار یوم القیامہ. ایک جہنمی جو دنیا میں سب سے زیادہ نعمتوں میں پلا ہوا، ٹائم پہ کھانا، ٹائم پہ کپڑے، ٹائم پہ سب کچھ، اچھی سواری، اے سی سے لے کے ساری چیزیں اس کے پاس تھی، ہر چیز سے سب اس کو ملا ہوا تھا، ساری نعمتوں میں تھا. قیامت کے دن اس کو لایا جائے گا، لیکن ہوگا کون؟ وہ جہنمی. زندگی صحیح نہیں تھی، مزے میں تھا لیکن دین پہ نہیں تھا. فَيُسْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً، اسے جہنم میں ایک ڈبکی لگائی جائے گی. ثم يقال یا ابن آدم هل رأيت خيرا قط، جہنم میں ایک ڈبکی خالی، اور اس کے بعد اس سے پوچھا جائے گا اے ابن آدم زندگی میں کبھی کچھ بھلائی دیکھی تو نے، کوئی نعمتیں کبھی ملی تجھ کو؟ هل مر بك نعیم قط، کبھی تجھ پر کوئی نعمتیں دنیا میں ملی کہ نہیں ملی تجھ کو؟ جب سے تو وجود میں آیا کبھی کوئی نعمت نصیب ہوئی کہ نہیں؟ فیقول اللہ واللہ یا رب، کیا کہے گا؟ نہیں، اللہ کی قسم اے رب زندگی میں کبھی میں نے نعمت نام کی چیز دیکھی نہیں. وہ جھوٹ نہیں بولے گا، سب گیا. ایسی تکلیف ہوگی وہ کہ ساری نعمتیں اس کے مقابلے میں بے قیمت ہو کر وہ بھول جائے گا. ایسی پریشانی کہ زندگی میں جتنی بھی نعمتیں اس نے مزے اڑائے سب کا سب زیرو ہو جائے گا. اتنی بڑی تکلیف آخرت کی ہوگی، ایک ڈبکی میں یہ حال ہوگا اس کا. وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، دوسرا آدمی لایا جائے گا، دنیا میں پریشان سے پریشان تھا وہ، لیکن جنتی ہے. مصیبت اور پریشانی میں دنیا میں سب سے زیادہ ٹینشن اور پریشانی میں جیا، لیکن تھا کیسا؟ دیندار. اس کو لایا جائے گا. فَيُسْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ، اس کو جنت میں ایک ڈبکی لگائی جائے گی. فَيُقَالُ لَهُ، اس سے پوچھا جائے گا یا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط، هل مر بك شدة قط، اے ابن آدم کبھی تکلیف، کبھی مصیبت، پریشانی، شدت کبھی دیکھی تو نے زندگی میں؟ فیقول اللہ واللہ یا رب ما مر بی بؤس قط ولا رأیت شدۃ قط، اللہ کی قسم نہیں، اللہ کبھی کوئی تکلیف دیکھا ہی نہیں زندگی میں نے، کبھی کوئی پریشانی نہیں. یعنی ایک ڈبکی جنت میں لگانے کے بعد ایسا خوش ہو جائے گا وہ کہ زندگی کی ساری تکلیفیں جتنی جھیلی، دنیا کا سب سے پریشان آدمی تھا ہی، گینیز بک میں نام آنے جیسا کہ اس سے زیادہ کوئی تکلیف میں نہیں، ایسا پریشان آدمی. لیکن ایک ڈبکی جنت میں لگائی جائے گی، ساری تکلیفیں ہلکی ہو جائیں گی، بلکہ
بھول جائے گا ایسا کہ وہ قسم کھا کے بولے گا کبھی کوئی پرابلم نہیں، کوئی تکلیف نہیں، ایک دم مزے میں، کہ وہ اتنی راحت اس کو ملے گی جنت میں، ایسی لذت، ایسا آرام ملے گا، ایسا خوش ہو جائے گا کہ دنیا کی ساری تکلیفیں ایک خواب کی طرح ختم ہو جائیں گی۔ کیوں نہ ہم ان تکلیفوں کو برداشت کر لیں اللہ کی خاطر، یہ سب ختم ہونے والا ہے۔ اگر واقعی ہم دین پر مریں، ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو، تو آخرت میں ایک ڈبکی میں سب کیا ہونے والا ہے؟ غائب۔ لیکن دنیا میں موج مستی ساری کی اس نے انجوائے کیا، انجام کیا؟ انجام کیا ہے؟ ایک جہنم کی ڈبکی میں سب زیرو ہو جائے گا۔ تو جس کا انجام نعمت پر ہو اچھا ہے، جس کا انجام عذاب پر ہو اچھا نہیں ہے۔ بھئی دنیا میں بھی آپ جانتے، اچھے سے اچھا کھا کے پھر ایک دم کڑوا کریلا کھایا آپ، اور کیا پورا منہ خراب ہو گیا ہے، پورا کھایا ہوا ختم، منہ خراب۔ دنیا میں بھی آدمی نہیں کرتا، اچھا بچا کے رکھتا ہے، اینڈ میں کھائیں گے۔ افطار کے ٹائم پہ سب دیکھتے ہیں، کھانے میں آدمی سارا دعوت کرنے والا بھی دعوت کرتا ہے، اور اینڈ میں ایسی چیز آتی ہے یہ خاص آپ کے لیے بنایا ہوا ہے، یہ کھا کے آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ آخر میں لذت ہو یہ زیادہ اچھا۔ ساری لذتیں موج مستی کر لیا اور آخر میں عذاب، کیا فائدہ؟ سب ختم، بھاپ بن کے اڑ جائے گا وہ۔ اس لیے دنیا میں اگر تکلیف ہے لیکن دینداری ہے، انجام اس کا راحت ہے۔ دنیا میں اگر نعمتیں ہیں، بے دین ہے، یہ سارا ختم ہونے والا، انجام عذاب اور تکلیف ہے۔ خاتمہ اچھا ہونا چاہیے، اینڈ میں اچھا ہونا چاہیے، باقی اچھا رہنا چاہیے۔ اس لیے کوئی آدمی اگر دنیا میں آج تکلیفوں میں ہے، گھبرائے نہیں، یہ تکلیفیں ختم ہونے والی ہیں، یہاں سے جا کے آرام ہی آرام، اگر دین پر ہے تو۔ اور کتنا جینا ہے؟ کہ قیامت تک جینا ہے؟ اللہ کا احسان، اتنی لمبی زندگی نہیں بنایا اللہ نے۔ ہاں، نوح علیہ السلام کے زمانے والی زندگی ہوتی تو کیا کرتا اللہ؟ کیوں اتنی بڑی لمبی عمر دیا تو نے؟ 60-70 سال کی۔ حدیث میں کیا ہے؟ میری امت کی عمریں 60 سے 70 کے بیچ ہوں گی، بہت کم ہوں گے جو اس باؤنڈری کو پار کر کے جائیں گے، 80-90 بہت کم ہوں گے۔ ایسے ملتے گئے ایسے لوگ، ایسے بہت کم ملتے ایسے، لیکن عمریں کتنی ہوں گی؟ 60 اور 70 کے بیچ میں۔ تو دین پر رہ کر یہ ساری تکلیفیں آدمی برداشت کر لیں، 60-70 کے پار تو جانا نہیں ہے، بڑی مشکل سے ہو سکتا ہے جائیں، یہاں سے نکل کے پھر ہمیشہ کی جنت ہے۔ تو کیوں 60-70 سال کی عمر میں آدمی انجوائے کر لے اور بے دین مرے؟ کیوں؟ بیوقوف آدمی ہے یہ، بیوقوف آدمی ہے کہ تھوڑی سی لذت کے لیے ہمیشہ کی مصیبت کو اس نے اپنے لیے دعوت دے دی۔ نادان آدمی ہے۔ اور عقل مند آدمی وہ ہے بھائی دین نہیں چھوڑنے کا، باقی سب چھوڑ گیا چلتا اپنے کو، دین نہیں چھوڑنا ہے۔ کیوں؟ 4 دن کی زندگی ختم ہونے والی ہے، آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اگر یہاں دیندار رہے وہاں ہمیشہ کی نعمتیں ملیں گی۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے دنیا کی ساری تکلیفیں ختم اگر دین ہے، اور دنیا کی ساری راحت ختم اگر بے دین ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتا ہے کہ جنتی کو ایک ہی ڈبکی میں سارا غائب ہو جائے گا، مزے میں ہوگا، ایک دم خوش ہو جائے گا، وہ سارے دکھ اس کے ہلکے ہو جائیں گے۔ تو اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 55، نوح علیہ السلام کی گواہ، قیامت کا منظر اور اس امت کی فضیلت۔ اس امت کی فضیلت کیا ہے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کیا ہے؟ عن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجیء نوح و امتہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن نوح علیہ السلام اور ان کی امت آئے گی۔ ہر نبی اور امتیں پیش ہوں گی، دعوت پہنچائی کہ نہیں پہنچائی، فیصلہ ہونے والا ہے۔ نوح علیہ السلام اور ان کی امت آئے گی۔ فیقول اللہ تعالی هل بلغت، اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے پوچھے گا تم نے پیغام پہنچایا، تبلیغ کی کہ نہیں کی؟ اللہ کو معلوم ہے، لیکن وہاں کیس ہے،
قوم ایک طرف، نوح علیہ السلام ایک طرف. تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا جو پیغام میں نے تم کو پہنچانے کے لیے کہا تھا قوم کو توحید کا اور اللہ کے حکموں کو ماننے کا، دینداری کا، تم نے وہ پیغام پہنچایا کہ نہیں؟ فیقول نعم ای رب. نوح علیہ السلام ہاں اے اللہ میں نے پہنچایا. کیسے نہیں پہنچائیں گے؟ اللہ کا حکم ہے، پہنچایا میں نے. سارے نبی امین ہوتے ہیں، امانت دار ہوتے ہیں. فیقول لامتہ حل بلغکم. اب اللہ کس سے پوچھے گا؟ ڈیفالٹر امت سے اللہ پوچھے گا پہنچایا انہوں نے تم تک پیغام؟ میرا پیغام ان تک پہنچایا؟ تم تک پہنچایا؟ کیا بولیں گے؟ دیکھیے وہ کیسے ناشکر جھوٹے لوگ ایک دم ایک نمبر کے. کیا کہیں گے؟ فیقولون لا ما جاءنا من نبی. کیونکہ نہیں، بالکل نہیں، ہمارے پاس ایک بھی نبی نہیں آیا. ہمارے پاس ایک بھی نبی نہیں آیا، کوئی نبی آیا ہی نہیں ہمارے پاس، بالکل بھی نہیں. انہوں نے بھی نہیں پہنچایا اور کوئی دوسرا نبی بھی ہمارے پاس آیا نہیں. فیقول لنوح. اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے کہے گا من یشہد لک. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں پہنچایا، تم کہہ رہے ہو کہ پہنچایا، تو تمہارے دعوت کے پہنچانے کا گواہ کون؟ اس کی گواہی کون دے گا؟ کوئی گواہ ہے تمہارا؟ تو نوح علیہ السلام کیا کہیں گے؟ فیقول محمد صلی اللہ علیہ وسلم و امتہ. میرے گواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت ہے. پہلے رسول نوح علیہ السلام، بیچ میں اتنے سارے رسول ہیں، پھر کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی، آخری رسول اور آپ کی امت. پہلا رسول کس کو گواہ بنائے گا؟ ایک اعتبار سے ہوگا وہاں تک معلوم ہے میں پہنچایا، یعنی آخری رسول کو بھی معلوم ہے اور ان کی امت کو بھی معلوم ہے پہنچایا میں، وہ میرے گواہ ہیں. اور گواہ آدمی اس کو بناتا ہے کہ جس پر بھروسہ ہوتا ہے کہ صحیح بولے گا. سچا آدمی سچے کو گواہ بناتا، جھوٹا آدمی جھوٹے کو. تو کہیں گے میرا گواہ کون؟ محمد صلی اللہ. اچھا آپ کو اکیلے کو بھی بنا سکتے تھے، لیکن آپ کے ساتھ کس کو بنائیں گے؟ آپ کی امت کو. یعنی نوح علیہ السلام کے نزدیک یہ ہوگا اس نبی کی امت بھی معتبر ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے امت محمدیہ کی، کتنی بڑی نعمت ہے کہ پہلا رسول آخری رسول کو اور آپ کی امت کو اپنی دعوت کا گواہ بنائے گا. اور آج دیکھیے قرآن میں ہے نا، پوری سورہ نوح نام کی ایک سورت ہے، اس میں پوری دعوت انہوں نے کیسی پہنچائی پورا اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان کیا. اور کئی مقامات پر ہے، سورہ ہود میں ہے اور کئی جگہ پر ہے، سورہ شعراء میں ہے اور کئی جگہ پر ہے کہ انہوں نے دعوت پہنچائی. ایک جگہ بھی نہیں، کئی جگہوں پر ہے. کہیں گے کہ میرے گواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت ہے. فَنَشْهَدُ أَنَّهُ قَدْ بَلَّغَ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو ہم گواہی دیں گے کہ نوح علیہ السلام نے اللہ کا پیغام اپنی قوم تک پہنچایا. کتنے سال دعوت دی نوح علیہ السلام؟ 30 سال، 950 سال. کیسی قوم ہوگی بتائیے؟ 950 سال تک دعوت دیے اور قرآن میں اللہ نے ان کا ذکر کیا یا کیا کہا؟ انی دعوت قومی لیلا و نہارا. ٹائم ٹیبل بنا کے بھی نہیں آفس کا ٹائم یہ رہے گا، نہیں. انی دعوت قومی لیلا و نہارا. اے اللہ میں نے اپنی قوم کو دعوت دی، رات دن دعوت دی. رات میں بھی دعوت دی آرام کے وقت میں، اور دن میں بھی دعوت دی تجارت کے وقت میں، کوئی ٹائم چھوڑا نہیں. لیکن وہ کیا کہیں گے؟ No one came to us. ہمارے پاس کوئی آیا نہیں، اور انہوں نے تو پہنچا ہی نہیں. صاف بول دیں گے نہیں پہنچائے. وہ گواہ بنائیں گے کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو. آپ فرماتے تو ہم گواہی دیں گے کہ انہوں نے پہنچایا. وَهُوَ قَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ. اور یہی اللہ تعالیٰ کے فرمان میں ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اور یہی بات قرآن کریم میں موجود ہے. اللہ نے فرمایا اور اسی طرح سے ہم نے تم کو ایک امت وسط بنایا ہے، ایک معتبر قابل اعتماد امت بنایا ہے، سچی بھروسے کے لائق امت بنایا ہے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن سکو.
تم کو ہم نے ایسا بنایا ہے کہ تم قابل اعتماد ہو، تم بھروسے کے لائق ہو۔ اسی لیے آپ نے فرمایا الوسط العدل، الوسط العدل۔ الوسط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان میں وسط کا مطلب ہوتا ہے بیچ والا، وسط کا مطلب ہوتا ہے منتخب اور قابل اعتماد۔ امتن وسطن هو اجتباکم، اللہ نے تم کو چن لیا ہے۔ کس کو چنا جاتا ہے؟ سڑے ہوئے پھلوں کو؟ اچھی چیز کو چنا جاتا ہے۔ یہ بھروسے کے لائق ہے، یہ قابل اعتماد ہے، یہ گواہی کے لائق ہیں، ان کی گواہی معتبر ہے۔ تو جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قابل اعتماد ہیں انبیاء میں، اسی طرح سے سارے نبی ہیں لیکن آپ کا ایک مقام ہے، آپ کی ایک شان ہے، اسی طرح سے امتوں میں سے چنا جائے گا کس کو؟ گواہی دینے کے لیے امت محمدیہ کو۔ یہ فضیلت ہے اس امت کی۔ لیکن افسوس ہے کہ آج ہم اپنے گھر والوں پر بھی گواہ نہیں ہیں۔ کتنے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اوورآل تو امت ہے، کیونکہ امت میں ایسے لوگ رہیں گے جو قابل اعتماد ہیں، لیکن فرداً اگر دیکھیں، ہم انڈیویجول لیول پر دیکھیں، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو دین کی گواہی اپنے گھر والوں پر بھی نہیں دیے ہیں، کہ وہ اللہ کے دین کے گواہ گھر والوں کے لیے بھی نہیں ہیں کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، یہ صحیح ہے، غلط ہے، بتائے گھر والوں کو۔ نوح علیہ السلام کی دعوت کے گواہ ہم، لیکن ہم وہ دعوت دے رہے ہیں اپنے گھر والوں کو، اپنے قریبی لوگوں کو نہیں۔ کتنے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں؟ اس کی فکر کرنا چاہیے۔ شروع میں آپ نے سنا نا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو۔ یہ فضیلت سن کے خوش نہیں ہونا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ واقعی ہم گواہی دے رہے کہ اپنے گھر والوں کو ہم گواہ ہیں کہ اللہ کے، اللہ کے دین کے، اللہ کی توحید کے، سنت کے، حلال و حرام کے معاملے میں اسلام کے، دوسری قوموں کے سامنے ہم گواہ ہیں کیا؟ دین کے، کہ انہیں ہمارے ذریعے معلوم ہو کہ واقعی دین کیا ہے، ہماری زندگی گواہی دینے والی ہے کیا، قول سے، عمل سے۔ یہ بھی ہم کو دیکھنا ضروری ہے۔ علماء تو رہیں گے، اہل حق امت میں رہیں گے، وہ بنیں گے گواہ، لیکن ہماری حیثیت کیا ہے؟ کیا ہم بھی اس زمرے میں آئیں گے یا ہم ناقص ثابت ہوں گے قیامت کے دن؟ یہ ہم کو سوچنا ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ امت گواہ بنے گی نوح علیہ السلام کے لیے۔ ایک اور روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا قَالَ عَدْلًا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، یعنی کسی راوی کی تفسیر نہیں ہے کہ وسط سے مراد عدل ہو، یہ کوئی کلام ہے۔ آپ نے کہا وسط سے مراد عدل ہے۔ عدل کا مطلب ہوتا ہے ریلائبل، جس کی گواہی قبول کی جائے اور وہ معتبر ہو۔ تو یہ امت اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ امت وسط ہے۔ اس حدیث کو امام احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ جہاں گواہی کا معاملہ آیا، ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں جس میں گواہی کیسی ہوگی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ حدیث نمبر 56 ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضحک، ہم ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے، آپ کو ہنسی آ گئی۔ فقال هل تدرون مما اضحک، آپ نے کہا جانتے ہو میں کیوں ہنسا، کیوں ہنس رہا ہوں؟ قال قلنا اللہ ورسولہ اعلم، صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ قال من مخاطبۃ العبد ربہ، میں بندہ قیامت کے دن اپنے رب سے جو بات چیت کرے گا اس بات چیت کو سوچ کے ہنس رہا ہوں۔ قیامت کے دن ایک بندہ اللہ سے اس کی بات ہوگی، وہ بات آپ کو یاد آ گئی کیونکہ اللہ کی طرف سے آپ کو بتایا جاتا تھا بہت کچھ کیا ہونے والا ہے، تو اس بات کو سوچ کے مجھ کو ہنسی آ گئی۔ کیا ہوگا وہ؟ یقول، ایک بندہ اللہ سے کہے گا یا ربی الم تجرنی من الظلم، کہے گا اے میرے رب کیا تو نے اس بات کا وعدہ نہیں کیا ہے کہ میں ظلم سے محفوظ رہوں گا؟ کیا تو نے مجھے ظلم سے امان نہیں دی ہے؟ کیونکہ قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے؟ عدل و انصاف۔ اس دن ظلم ہونے والا ہے نہیں۔ دنیا میں بادشاہ ظلم کر لیتے ہیں،
جج غلط فیصلے کر لیتے ہیں، لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ فیصلہ کرے گا، اور اللہ ظلم کرتا ہے؟ اللہ ظلم نہیں کرتا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے. تو قیامت کے دن کوئی ظلم ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ فیصلہ کرنے والا اللہ ہے. تو کہے گا یا رب الم تجرنی من الظلم، اے میرے رب کیا تو نے مجھے ظلم سے امان نہیں دے رکھی ہے، کہ میں بھلے کتنا ہی پاپی کیوں نہ ہو ظلم نہیں ہوگا، تیری طرف سے وعدہ ہے نا پکا کنفرم؟ قال یقول بلا، اللہ کہے گا ہاں بالکل ظلم نہیں ہوگا، کسی پہ ظلم نہیں. قال فیقول فانی لا اجیز علی نفسی الا شاہدا منی، تو کہے گا کہ اگر ایسا ہے تو میں اپنے سوا کسی اور کی گواہی کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، کوئی اور مجھ پہ گواہ نہ بنے، کیا پتہ کچھ بھی گواہی دے دے گا غلط، تو میں کسی اور کی گواہی اپنے اوپر قبول نہیں کرتا. گواہی میری طرف سے آتی ہے تو ہی، نہیں تو نہیں، دوسرا میرے اوپر گواہ نہیں بن سکتا، میں نہیں مانوں گا. قال فیقول فانی لا اجیز علی نفسی الا شاہدا منی، میری طرف سے گواہ ہوگا تو ٹھیک، باہر سے کوئی دوسرا گواہ آ رہا میں نہیں مانتا اس کو. قال فیقول کفی بنفسک اليوم علیک شہیدا، اللہ کہا کہ ٹھیک ہے آج کے دن تجھ کو ہی تیرے اوپر ہم گواہ بناتے ہیں، یہی کافی ہے، ہم کو کسی اور کے لانے کی ضرورت نہیں، آج ہم تجھ کو تیرے اوپر گواہ بنا رہے ہیں. وَبِالْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ شُهُودًا، اور ایڈیشنلی کیا ہیں؟ کرامن کاتبین، اور ایکسٹرا گواہ تیرے اوپر ہوں گے. تو ہے ہی ہے، تجھ کو گواہ بناتے ہیں تیرے اوپر، اور ان کی گواہی پر اور گواہی ہوگی، کیونکہ وہ ساتھ رہتے تھے، سب جانتے تھے کیا کیا کرامات اس کی ہیں، جو کارنامے اس نے انجام دیے ان کو معلوم ہوتا ہے نا، اگرچہ وہ بدلتے ہیں لیکن دونوں ٹائمنگ کا ان کو معلوم ہوتا ہے. قال فیختم علی فیہ، اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر مہر لگا دے گا، بات بند، زبان سے گواہی نہیں، یعنی میں کیا کیا، میں ایسا نہیں کیا، ایسی گواہی، تیری زبان پہ مہر، زبان اللہ اس کی بند کر دے گا. فیختم علی فیہ، اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی. فیقال لارکانہ، اور اللہ اس کے بدن کے حصوں سے کہے گا انطقی، بولو. کیا کیا کام کیا بولو، باہر کا گواہ نہیں چاہیے نا، تیرا بدن ہی تجھ پر، اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے گواہ، تیرا بدن گواہی دے گا. اللہ اس کے جسم کے اعضاء کو، ہاتھ پاؤں اور جو بھی اعضاء اس کے ہیں، اللہ کہے گا انطقی، بولو. قال فینطق باعمالہ، بدن کے سارے حصے، ہاتھ بولے گا میں نے کیا کیا، پاؤں بولیں گے میں کہاں گیا تھا، جسم کے سارے اعضاء، کان اور جتنے اعضاء ہیں زبان کے علاوہ، سب اس کی گواہی دیں گے کہ ہم نے کیا کیا ایکٹیویٹیز کی تھیں. ہاں، آدمی دنیا میں تو ہسٹری ڈیلیٹ کر دیتا، وہاں جتنی بھی ہسٹریز کی ہے پوری، وہ ساری ہسٹری پورے اعضاء اس کو بتائیں گے کیا کیا کرتا تھا. ٹویٹ کرتا ڈیلیٹ کرتا، پوسٹ کرتا ڈیلیٹ کرتا، لیکن وہ دنیا کے اندر جو بھی کیا ہوا ہے کچھ ڈیلیٹ ہونے والا نہیں ہے، سارے اعمال اس کے جسم کے سارے حصے بتا دیں گے. انطقی، قال فینطق باعمالہ، قال ثم یخلی بینہ وبین الکلام، ساری گواہیاں، ہاتھ پاؤں اور کان اور آنکھیں اور جلد اور شرمگاہ سے لے کے ساری چیزیں، ہر عضو کا گناہ اس کے اعضاء اس کے بتائیں گے. جب سب کچھ ہو جائے گا، ریکارڈ ختم، اس کے بعد اللہ تعالیٰ زبان اور اس کے کلام کے بیچ سے رکاوٹ کو ہٹا دے گا، اب زبان بول پائے گی. بولنے کا موقع ہے تو کیا بولے گا وہ؟ فیقول بعدا لکم وسحقا، کس سے کہے گا؟ اپنے ہاتھ پاؤں سے کہے گا دور ہو جاؤ تم مجھ سے، دوری ہو تمہارے لیے، بربادی ہے تمہاری. فعنکن کنت اناضل، اور تمہارے لیے تو میں جھگڑا کر رہا تھا، تم کو جہنم سے بچانے کے لیے میں اللہ سے حجت کر رہا تھا کہ میں گواہ نہیں مانتا، اور تم ہی خود بول رہے ہو کہ میں نے کیا کیا کیا. اب جہنم میں کس کو جانا پڑے گا؟ تم ہی کو جانا پڑے گا. تم ہی کو بچانے کے لیے تو میں اللہ سے حجت کر رہا تھا کہ میں کسی کو گواہ نہیں مانتا اپنے اوپر، اور تم ہی گواہی دے دیے.
گھر کا بھیدی انسان کا سارا مسئلہ خراب کر دیتا ہے. تو یہ اس کے جو اعضاء ہیں یہ خود اس کے لیے گواہ بنیں گے. آدمی یہ نہ سمجھے کہ گناہ کرنے کے بعد اس کو چھپا کر وہ آخرت میں بھی بے گناہ ثابت ہوگا. اس کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے. اگر انسان کی زبان بحث کرنے والی اور اپنے آپ کو صحیح بتانے والی ہے، دنیا میں ہوتا نا ایسا آدمی غلط کر کے بھی اتنا چرب زبان ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو صحیح بتا دیتا ہے، اور بھولا بھالا آدمی جس کو بولنے نہیں آتا بولتا اس کی غلطی ہے، میں کچھ بھی نہیں کیا. یہاں چل جاتا ہے. یہاں زبان چلا کے آدمی غلط کو صحیح، صحیح کو غلط، اچھے کو برا اور برے کو اچھا بتا سکتا ہے. لوگ اس کے دھوکے میں آ بھی سکتے ہیں. قیامت کے دن نہیں چلے گا. قیامت کے دن زبان سے زیادہ اعضاء بولیں گے. چھپانے والا چھپا نہیں سکے گا. حجت کرنے والا کسی طرح سے اپنے کیس کو صحیح بنا نہیں سکے گا. جو کیا ہے وہ سامنے آئے گا. لہٰذا وہ آدمی جب اس کا یہ حال ہوگا تو وہ خود اپنے آپ سے ناراض ہو جائے گا، اپنے ہاتھ سے، اپنے پاؤں سے، اپنے اعضاء سے ناراض ہو گیا. دور ہٹو مجھ سے، تمہارے لیے تو سب کر رہا تھا میں، تم ہی مجھ کو ڈبو رہے ہو جہنم میں، تم ہی مجھ کو برباد کرنے پہ تلے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ اگر اس کی زبان بھی نہ بولے، کوئی گواہ نہ بھی ہو، تو انسان کے لیے اس کا بدن ہی کافی گواہ موجود ہے. اور مزید ریکارڈ تو اللہ کے پاس ہے. جو کون لکھ رہا ہے؟ کرامن کاتبین، فرشتے اللہ کی طرف سے سارا لکھتے ہو. کیا کیا کرتا ہو، پوری فائل بن رہی ہے، اس کی پوری فائل اس کی بن رہی ہے. تو سوچنے کی چیز ہے کہ ایک انسان اپنے گناہوں کو چھپا سکتا نہیں، ان سے فرار اختیار کر سکتا نہیں. اس کے ساتھ وہ کنیکٹ ہو گئے. اس کو ایک ہی چیز ختم کر سکتی ہے، اور وہ ہے توبہ. وہ توبہ، اگر توبہ کریں اور اپنی اصلاح کریں، ان گناہوں سے نجات پا سکتا ہے. ورنہ قیامت کے دن اس کو حساب دینا پڑے گا. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کچھ بھی گڑبڑ کر کے، جھوٹ بول کے، دھوکہ دے کے دنیا میں بچ سکتا ہے، آخرت میں نہیں. چرب زبانی سے باتیں بنا کے وہ دنیا میں بچ سکتا ہے، آخرت میں نہیں. اللہ تعالیٰ سے کوئی بھاگ سکتا نہیں. اللہ چاہے تو پھر اس کے جسم کے حصوں کو اس کے خلاف گواہ بنا دے. اللہ اس پر بھی قادر ہے. ہاتھ کیسے بولے گا، پاؤں کیسے بولے گا؟ جیسے زبان بولتی ہے. وہ بھی تو گوشت کا ٹکڑا ہے. جب وہ بول سکتی ہے تو باقی اعضاء بھی، اللہ جس کو چاہے، اللہ نے بات یہاں رکھی، اللہ یہاں سے ہٹا کے کہیں اور رکھ دے، پلک جھپکنے پہ بات ہو سکتی ہے. آدمی کے ہاتھ حرکت دینے سے بات ہو سکتی ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ کہیں سے بھی بات کرا سکتا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ سے توبہ کریں، اور عقل مندی نہیں، سمجھداری. دنیا میں آدمی کیا کرتا؟ چالاکی فیل ہے، سمجھداری پاس ہے. چالاکی اور سمجھداری برابر ہو سکتے؟ مکر اور حکمت برابر ہو سکتے نہیں ہے. مکر اچھا نہیں ہوتا ہے عموماً، اور حکمت کیا ہے؟ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر دی گئی. لیکن ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ، برا مکر تو مکر کرنے والوں پر ہی لوٹتا ہے. تو مکر کا انجام برا ہے، حکمت کا انجام اچھا ہے. تو آدمی چال بازیاں نہ کرے دنیا میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، بلکہ وہ سمجھداری کا راستہ اپنائیں. اللہ کے حضور توبہ کریں، اللہ کے سامنے توبہ کریں، اپنی زندگی کی اصلاح کریں، اور قیامت کے دن کی تیاری کریں. انشاءاللہ مزید باتیں ہم آنے والے درس میں دیکھیں گے کہ وہ کون سی باتیں ہیں جو، اور ایک بڑی حدیث ہے اس میں انشاءاللہ وہ بھی ہم دیکھیں گے آخرت کے دن کیا ہونے والا ہے. تو ایک درس میں سمجھتا ہوں اس عنوان کا ہمارا رہ گیا. آنے والے درس میں اس کو ہم مکمل کریں گے. یہ کتنی پیاری حدیثیں، آپ دیکھیں کتنی ساری باتیں ان میں ہیں. اگر یہ چیزیں ہمارے علم میں آ جائیں اور ہمارے ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنے تو ہماری زندگی کو بدلنے کا ذریعہ بن سکتی ہے. خالی سن کے سننے ہو جانا. آدمی کیا ہوتا ہے، سن رہا اور سن ہو گیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ زندگی میں حرکت پیدا ہونا چاہیے. زندگی میں حرکت پیدا ہونا چاہیے. آج ہی ہم اللہ سے توبہ کریں، اپنی آخرت کو مقدم کریں. زندگی میں میرا ٹارگٹ دنیا نہیں، آخرت ہے. اکثر کیا کرتا آدمی،
ریٹائر ہونے کے بعد مجھ کو کیا کرنا ہے. تو ریٹائرمنٹ اس کا کیا ہے؟ ٹارگیٹ ہے. ریٹائر ہونے کے بعد یہ پلانس ہیں میرے. دنیا سے ریٹائر ہونے کے بعد کیا ہونے والا ہے اس کا ذرا خیال کر. دنیا میں نہیں، دنیا سے ہی ریٹائرڈ. آخرت میں جب جائے گا وہاں کی تیاری تیری کیا ہے؟ وہاں کی تیاری اگر نہیں ہے تو تیرے سے زیادہ ریٹارڈڈ کوئی نہیں ہے. ریٹائرڈ نہیں، ریٹارڈڈ. دماغی نہیں تیرے پاس، سب سے زیادہ بیوقوف آدمی ہے تو. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائیں اور ہم کو آخرت کی تیاری کرنا ہے اور اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والا اور نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائیں. ایمان و عمل کے ساتھ جینے والا اور مرنے والا ہم کو بنائیں اور دینی مجالس میں آنے والا بنائیں. دینی مجالس نہیں چھوڑنا. جیسا سانس نہیں چھوڑتے ویسا دینی مجالس نہیں چھوڑنا. آتے رہنا، آتے رہنا، آتے رہنا. دل بولے گا بس نہ، پھر بھی آنا. اندر سے ہوگا بس کتا، پھر بھی بول نہیں، جانا ہے مجھ کو، جانا ہے مجھ کو. زندگی میں کبھی ایسا وقت آیا آپ کے؟ ذرا بیٹھ کے سوچو. آپ آج سے کھانا بند، کبھی بولے ایسا؟ گھر میں بول کے دیکھو ایسا. کوئی بولتا ہے وہی دال، ہاں سبزی، گوشت، بس ہو گیا میرے کو، ختم، آج سے کھانا ہی بند. وہی کھانا روز 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 روز. کیا ہے؟ کھانا بند. بیوی کے سامنے مت بولو. آپ بولو گے کھانا بند تو بولیں گے آنا بند. بولتے ایسا نہیں. سارا تو کھا چکے ہیں نا، جو کچھ بچا گیا ایسا کھانے کو دنیا میں، ولیموں میں، دعوتوں میں سب کھا لیے، پھر بھی کیا کرتے؟ چلتے رہتا، چھوڑتے نہیں. ویسا ہی جب دنیاوی غذا کے بارے میں آپ نہیں چھوڑتے، دینی غذا کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ وہی آ رہا گوشت، وہی آ رہا، ہاں سبزی ترکاری، وہی روٹی، وہی چاول، پھر بھی کھاتے رہتے. اور ایک ٹائم کھاتے دن میں. کچھ ہے کیا آتی پر کیا پوچھتے گھر میں؟ ہے کہ کچھ لاؤ. کھاتے، روز کھاتے. کیوں کھاتے ہیں؟ اب کو بولے کہاں کو کھاتا چپ پاگل کہیں کا، اتنا ٹائم جاتا، اس سے اچھا کوئی دوسرا کام کر. بولے طاقت آئیں گی کیا میرے اندر؟ کتنا ہوشیار ہے ہاں ڈاکٹر صاحب. بولے کھائیں گے نہیں تو انرجی کہاں سے آئیں گے؟ تو وہی تو کھانا ہے، کیا فائدہ؟ کھایا تھا نا کل. بولے نہیں، روز کھانا پڑتا ہے. کل کی انرجی ختم، آج کی انرجی آج چاہیے. دن کے معاملے میں ذرا عقل نہیں چلاتا اس کی. ہاں بولے پچھلے ہفتے سنا تھا نا، ہاں وہ انرجی گئی، ابھی نئے ہفتے کا چاہیے نا ڈوز. موبائل کے بارے میں یاد ہے اس کو، چارج کیا تھا نا کل، چھوڑ دیا اب اگلے مہینے چارج کر. او ایسا تھوڑی رہتا، روز سونے سے پہلے وضو کر کے لگانا پڑتا. آدمی سو جاتا، بعض اوقات سوچتا چارجنگ کو لگایا کہ نہیں لگایا. میں لائٹ آن کر کے دیکھتا، ہاں ٹھیک ہے، پھر سو. یا ٹیپ کرتا، ٹیپ کیا تو چالو، ہاں ہے چارجنگ ہو رہا ہے، دیکھتا اس کو چارج ہو رہا ہے. کتنی فکر کرتا. موبائل کی چارجنگ کی آپ کو فکر ہے، گاڑی کے پیٹرول کی آپ کو فکر ہے کہ نہیں ہے؟ برابر چیک کرتا پیٹرول ہے کہ نہیں اس میں. ہمارا پیٹرول، ہماری چارجنگ، ہمارا کھانا ہم کو نہیں لگتی کیا؟ ہم کو سب سے زیادہ لگتی ہے. زندگی کے اس سفر میں بہت ضروری کہ ہم لوگ چارجنگ ہماری ہوتی رہے. اس کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ مسجد میں، دینی مجالس میں آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے آنے کو قبول فرمائیں اور مزید آنے کی توفیق عطا فرمائیں اور آنے کی اور لانے کی توفیق عطا فرمائیں. واقعی عقل مند وہ ہے جو بزنس مین ہے، آتا بھی اور لاتا بھی. میں کیوں ثواب لوں؟ میرا ثواب تو کنفرمڈ ہے، ایک ایکسٹرا بھی ہونا چاہیے. ہاں 1 لاکھ جیب میں اور 1 لاکھ تجوری میں. آدمی سوچتا نہیں، ہاں بیلنس بھی ہونا چاہیے بھائی کچھ. تو ایسا آدمی جب تجارت میں سوچتا ہے، دین میں کیوں نہیں؟ مرنے کے بعد تو پڑے رہنا قبروں میں، پھر کچھ بھی نہیں کر سکتے. جو بھی کر سکتے ابھی کر سکتے، مرنے کے بعد کیا ہے؟ وہاں کچھ نہیں کر سکتا آدمی، یہاں کر سکتا ہے. آج موقع ہے، کل نہیں ہے. کب موت آئے گی معلوم نہیں. آج کتنے دنیا میں لوگ مرے ہوں گے کہ نہیں مرے؟ کہ کوئی بھی نہیں مرا آج؟ کتنے لوگ مر گئے. ہمارا بھی تو نمبر ہو سکتا تھا، یا کل ہو سکتا ہے، یا پرسوں ہو سکتا ہے، معلوم نہیں ہے. لہٰذا کل کریں گے، سوچیں گے، دیکھیں گے. ایسے ہی کرنے والے چلے گئے دنیا سے. روز جاتے ایسے لوگ، سوچیں گے، دیکھیں گے. کئی لوگ جاتے ایسے. سوچو، زندگی ختم. سوچتے ہی رہو تم. سوچنا نہیں ہے، سوچنے کے ساتھ ساتھ کرنا بھی ہے. آج کرنا ہے، ٹالنا نہیں ہے، بلکہ آدمی کو آج کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے اور شیطان کے دھوکے سے ہم کو بچائے رکھے.